بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 214 ہے، جس کا عنوان ہے باب تبلغ الحلیہ حیث یبلغ الوضوء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ ابو حازم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بہت زیادہ دھویا، یہاں تک کہ بغل تک پہنچا دیا۔ تو میں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ کیسا وضو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اے فروخ کے بیٹے تم بھی یہاں موجود ہو، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں موجود ہو تو میں ایسا وضو نہ کرتا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کی زینت وضو کی جگہ تک پہنچ جائے گی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید، دوسرے ہیں خلف بن خلیفہ بن سعید الاشجعی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث، عنعنہ اور سماع تینوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابو مالک ابو حازم سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین سبعہ کے رئیس ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس عبارت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ قیامت کے دن مومن کی جسمانی خوبصورتی اور نورانیت کی آخری حد وہ ہوگی جہاں تک اس نے دنیا میں وضو کیا تھا، یعنی وضو کے اعضاء چمکیں گے اور نمایاں ہوں گے، جو اس کی عبادت اور طہارت کی علامت ہوگی۔ اس سے وضو کی اہمیت اور اس کے اثرات آخرت پر روشنی پڑتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عالم کو چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے ایسے افعال نہ کرے جنہیں وہ سمجھ نہ سکیں یا جن سے غلط فہمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، کیونکہ عوام بعض اوقات ظاہری عمل کو دیکھ کر غلط نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ اس لیے عالم کو حکمت اور احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ دین کی صحیح تصویر عوام کے سامنے آئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے دن چہرے اور ہاتھ پاؤں کی چمک کے ذریعے ممتاز فرمایا ہے، جو وضو کی برکت سے حاصل ہوگی۔ یہ خصوصیت پچھلی امتوں کو حاصل نہیں ہوئی، جو اس امت کی عظمت اور مقام کی دلیل ہے۔ اس عبارت سے جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وضو میں فرضی حدود سے آگے آزاد ہونا، یعنی چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کی چمک کو بڑھانا باعث فضیلت ہے۔ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ مستحب حد کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ کوہنی اور ٹخنے سے کچھ اوپر دھونا مستحب ہے، لیکن اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ نصف بازو اور نصف پنڈلی تک دھونا بہتر ہے، جبکہ بعض نے کہا کہ کندھوں اور گھٹنوں تک دھونا افضل ہے، کیونکہ بعض احادیث کا ظاہر اسی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں بازو اور پنڈلی کی مقدار کے بارے میں کوئی واضح حد یا قید نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو عمومی انداز میں لیا ہے اور وضو کرتے وقت کندھوں کے قریب تک ہاتھ دھوئے، لیکن یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، نہ ہی صحابہ اور تابعین میں عام رہا ہے، اس لیے فقہا نے اس پر فتویٰ نہیں دیا۔ البتہ بعض لوگوں نے نصف بازو اور نصف پنڈلی کو اس کی حد قرار دیا ہے۔ اس مسئلے پر ہم اس سے پہلے بھی بحث کر چکے ہیں۔ بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ جو فرض حد ہے
اس کو مکمل کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھنا اس کی اجازت ہے اور اس کے استحباب میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔